اگر ہم جلدی دنیا سے جانے والے ہیں فتنوں کے دور میں، اللہ اکبر، ڈر ہے۔ کس چیز کا ڈر ہے؟ حضور نے فرمایا صبح مومن اٹھے گا لیکن شام تک کافر ہو جائے گا۔ یہ فتنوں کے دور میں حضور نے فرمایا۔ اور تسبیح کے دانے جس طرح سے تسبیح ٹوٹ جانے کے بعد گر جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میری امت میں فتنے اس طرح سے ہوں گے جیسے تسبیح کے دانے، ایک کو سنبھالنے جائے گا دوسرا نکل جائے گا، دوسرا پکڑنے جائے گا تیسرا نکل جائے گا۔ یہ آج وہی دور ہے۔ ایک فتنہ ختم کرنے کے لیے آپ کوشش کریں گے تو دوسرا اور ایک فتنہ آپ کے سامنے نظر آئے گا۔ ایک فرقہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ دوسرا فرقہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ وہی دور ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نشانیاں بیان کی گئی اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے جو عنقریب آئے گی۔ لوگ مسلمان کو دیکھ کر ایسا تانا ماریں گے جیسے زنا کرنے والے کو تانا مارتے ہیں۔ کہتے ہیں سارے لوگ دکھا دکھا کے بولے یہ دیکھو یہ مسلمان ہے، یعنی مسلمان بن کر کے رہنا اتنا سخت ہو جائے گا کہ سارے لوگ اس کو انگلی دکھا دکھا کر کے تانا ماریں گے، جیسے چور کو آج تانا مارتے ہیں لوگ۔ آج کوئی برا آدمی ہو تو لوگ اپنے منہ چھپا لیں یا پھر اس کی طرف اشارہ کر کے بتاتی ہیں یہ دیکھو یہ ریپسٹ ہے، یہ دیکھو یہ زانی ہے۔ ایک دور وہ ہوگا جو سچے مسلمان کو لوگ اس طرح دکھا دکھا کر کے بولیں گے، باقی سب کیا ہوں گے؟ وہ سب ڈوبے ہوئے لوگ ہوں گے، وہ سب گمراہ ہوں گے۔ اسی لیے تو ایک اچھا دکھے گا تو سارے لوگ تانا مار رہے ہوں گے۔ وہ دور بہت قریب ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں۔ اچھے لوگوں کی کمی اتنی زیادہ ہے میرے عزیزوں، پرکھنے پر آ جائیں تو بہت سارے لوگ نکل جائیں گے۔ کتنے لوگ حلال کھانے والے باقی رہ کے پتہ ہی نہیں، کتنے لوگ وہ ہیں جن کی 5 وقت کی نمازیں وہ گننے میں بھی نہیں ملیں گی۔ ایک وقت وہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں مسجد کا متولی اسے بنایا جاتا تھا جس کی تہجد نہ چھوٹتی ہو۔ یہاں تو ڈھونڈنے جاؤ گے فجر اور عصر اور ظہر کا ٹھکانہ نہیں ہے، تہجد کہاں سے؟ اور ان کے دور میں یہ فرمایا گیا تھا عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ جتنے احکام تمہیں بتائے گئے ہیں ان میں سے اگر تم 10% بھی چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ عبداللہ ابن مسعود اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں اس زمانے میں کہ جتنے احکام تمہیں بتائے گئے ہیں 10% بھی چھوڑ دو تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، قیامت کے قریب اسی امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر یہ 10% بھی عمل کر لے جائیں تو اپنے زمانے کے متقی بنیں گے۔ یہ وہ دور ہے، 10% پر بھی عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے نوجوانوں۔ عزیزان کرام وقار، ہم اپنی زندگی کے ہی آخری ایام نہیں گزار رہے ہیں، اس دنیا کے بھی آخری ایام میں آئے ہیں۔ ہم اس دنیا کے بھی آخری ایام میں ہیں اور یہ بہت دور کی بات نہیں ہے۔ رمضان گزر رہا ہے، میں نے ابھی پچھلی شب میں ہی کہا تھا یا دوسری جگہ میں نے ابھی بیان میں کہا، میں پڑھ رہا تھا رمضان کی یہ جو طاق رات ہیں 21 23 25 27 29 یہ 5 طاق رات، انہی میں سے ایک طاق رات ہوگی 23ویں یا 25ویں۔ فرمایا گیا اسی رات کو امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا مکہ مکرمہ میں۔ ساری دنیا ہجرت کر کے، یعنی بڑے بڑے ابدال اقطاب اولیاء مکہ میں طواف کر رہے ہوں گے، حالات اتنے سخت ہو چکے ہوں گے کہ جنگ و جدال کا میدان ایسا قائم ہوگا کہ قتل اتنا زیادہ ہوگا کہ لوگ قتل کو ہلکے میں لینے لگیں گے۔ کیا وہ دور نہیں ہے آج؟ قتل کو لوگ ہلکے میں لینے لگیں گے۔ پہلے ایک کسی کی موت کی خبر ہوتی تو سب جگہ پھیلتی تھی، ارے فلاں انتقال کر گئے، فلاں مر گیا۔ ابھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فلسطین میں 70,000 لوگ مارے گئے، کسی کے جینے پر کچھ فرق پڑا؟ کسی کے عیش پر کچھ فرق پڑا؟ موت کو ہلکے میں لینا شروع کر دے گی امت۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ان پر وہ آئے گا کہ اگر کسی ایک باپ کے 100 بچے ہوں گے تو 99 مر جائیں گے، ایک زندہ رہے گا، قتل ہو جائیں گے اتنے، اور کسی کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ آج جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں، میں اس سے قبل بھی کہا، آج پھر دہراتا ہوں، یہ جو مڈل ایسٹ کی جنگ کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اچانک تیل اور ڈیزل کی جنگ نہیں ہے، یہ سب قیامت کے قریب واقع ہونے والی چیزیں۔ اس میں تباہی اور بربادی، لوگ اپنے اپنے قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، ایران یہ ہو جائے گا، اسرائیل وہ ہو جائے گا، جو کچھ بھی ہوگا وہ ایک طرف، لیکن میں کہتا ہوں عربوں کی تباہی ہے، عربوں کی تباہی کا وقت قریب آ چکا ہے، ان کا انجام ہے ابھی قریب، کیونکہ حدیث میں میرے آقا نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَرَبْ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، عربوں کے لیے تباہی ہے، ان قریب ایک ایسی برائی جو ان کے پاس آ رہی ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سی برائی ہے؟
کہا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک عرب کے قبیلے شرک اور بت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائے. یہ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی زمینوں پر شرک اور بت پرستی شروع کر دی. یہ میرے مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہوا ہے، عربوں کی تباہی بہت قریب آئی اور اس کے بعد ہی امام مہدی کا ظہور ہے. یہ جو آپ کو میں حالات بتا رہا ہوں، پوری دنیا اتنی پریشان ہوگی کہ لوگوں کی جانیں بہت کثرت سے جا رہی ہوں گی، تو لوگ گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہوں گے کہ مولا امام مہدی کو ظاہر کر دے، امام مہدی کو ظاہر کر دے. اور رمضان کا مہینہ ہوگا، لوگ عمرے پر ہوں گے اور لوگ وہاں پر طواف میں مشغول ہوں گے. تو کئی ابدال اقطاب اولیاء کی دعا پر رب تعالیٰ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں امام مہدی کا ظاہر فرمائے. امام مہدی کوئی آسمان سے آنے والے نہیں، وہ زمین کے کسی سوراخ سے نکل کر کے آنے والے نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا مہدی جو پیدا ہوں گے وہ مدینے میں ہوں گے اور ان کے باپ کا نام بھی حضور کے باپ کے نام پر ہوگا. مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری نشانیاں بتائی. میں کیوں ذکر کر رہا ہوں امام مہدی کا؟ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے ظاہر ہوتے ہی پوری دنیا میں ایسی تبدیلی آئے گی، ایسی تبدیلی آئے گی. فرمایا گیا کہ شیر اور بکری ایک ساتھ چل رہے ہوں گے، شیر بکری پر حملہ نہیں کرے گا، امن کا وہ ماحول آئے گا کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کر رہا ہوگا. اسی لیے میں ذکر کر رہا ہوں کاش ہماری عمریں ایسی ہوں کہ امام مہدی کے ظہور پر ہم زندہ رہیں، ورنہ اس سے پہلے جانے والے ہیں تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں کس حال میں دنیا سے جانے والے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم قبرستان کے پاس سے گزرو گے، قبروں والوں کو دیکھ کر کے تم یہ تمنا کرو گے کاش اس کی جگہ میں سویا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، اس لیے کہ وہ فتنوں سے محفوظ چلا گیا. آج کے دور میں جو فتنے ہیں وہ نہیں دیکھ رہا ہے، وہ دیکھا بھی نہیں. اور ہم جو زندہ ہیں پتہ نہیں اور کون کون سے فتنے دیکھنے والے. میرے عزیزوں، آج آپ نے جو اڑتی اڑتی خبروں میں ایپسٹین فائل وغیرہ کے ذکر سنے، پوری دنیا میں اس پر جو بحثیں ہوئی، کیا ہے یہ چیز؟ یہ پورا دیدہ و دانستہ شیطان کی پلاننگ ہے. وہاں پر شیطان کی عبادت کا ایک پورا پروموشن ہے. میں آج سے کئی 10 سال قبل یہ کہتا تھا کہ میں نے جو پڑھائی کی تھی دجالیات پر، پوری دنیا میں ایک طاقتور کہلانے والی قوم ہے جو بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو جمع کرتی ہے اور شیطان کی عبادت پر اکساتی ہے، اور پوری دنیا میں وہ ایک نظام لانا چاہتے ہیں جتنا جتنا خدا کا نظام ہے اس کو توڑنا ہے. یہ ایپسٹین فائل وغیرہ سب، ارے وہ پیسے والے لوگ ہیں جن کو کسی چیز کی کمی نہیں، ان کو 12 سال کی بچیوں سے زنا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ چھوٹی 9 سال کی 10 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے کی کیا ان کی یہ ہوس کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، عام طور پر مرد اگر خواہش بھی کرے گا تو اپنی عمر یا اپنی عمر سے تھوڑی چھوٹی عورت کے ساتھ وہ بدکاری کر لے گا، لیکن یہ طبیعت اور فطرت کے خلاف چیز کر رہا ہے آدمی جو چھوٹی چھوٹی سی بچیوں کو اٹھا کر. وجہ یہ ہے کہ شیطان کے ہاں نظام ہی یہ ہے، شیطان کے ہاں نظام ہی ہے جو خدا کے ہاں بہت زیادہ وعید والی چیز ہے وہ کر کے دکھاؤ. جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ کر کے دکھاؤ. میں تمہیں طاقت دوں گا زمین پر، میں تمہیں شہرت دوں گا زمین پر، میں تمہیں مال دوں گا زمین پر. ابلیس لعین عباد الشیطان نام کی ایک تنظیم قائم ہے، آپ کو پتا ہے، ڈیول ورشپرز. یہ شیطان کی پوجا کرنے والے وہ لوگ، اس میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کفار و مشرکین ہیں، عرب کے بادشاہ بھی اس میں ملوث ہیں. عرب کے بادشاہ، ان کے جبے کپے، ان کے رومال گمال نہ دیکھو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بال کی عبادت کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ایمان سب کچھ وہاں بیچ دیا ہے صرف اور صرف پاور حاصل کرنے کے لیے. شیطان تھوڑی دیر کے لیے پاور دے بھی دے گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، اور اللہ نے فرمایا قیامت تک تجھے مہلت دیا ہوں، تو جتنا کر سکتا ہے اپنی طاقت کے حساب سے کر. شیطان نے یہ کہا بھی تھا اللہ سے کہ میں تیری پورے بندوں کو جہنم میں جھونک دوں گا، میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ادھر سے، سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، جدھر سے بھی وہ گزریں گے میں تجھ سے انہیں دور کروں گا. قرآن میں شیطان کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے میں آ کر انہیں تیرے راستے پر چلنے والے کو ہٹا دوں گا. اور رب تعالیٰ نے اس سے ایک بات فرمائی تھی، جا تجھے مہلت دی گئی الی یوم الوقت المعلوم، قیامت تک
لیکن ایک بات ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے کچھ بندے ہوں گے جن پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جن کو شیطان چاہ کر کے بھی اس راستے سے نہیں ہٹا سکا؟ وہی آج میں کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، وہ اس ضرور زمین پر وہ بندے ہیں جو خالص میری رضا کے لیے جیا کرتے ہیں۔ ان کا ہر سجدہ، یہاں آج میں یہ بات کہنے آیا ہوں، نماز کس لیے پڑھ رہے ہو؟ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤ گے تو جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو جنت کی خواہش ہے کہ نہیں؟ جنت کی خواہش ہے، عبادات ہم نے جنت حاصل کرنے کے لیے کی ہے، لیکن ایک جماعت ایسی ہے قیامت کے دن مغفرت ہو گئی اور قیامت کے دن ان کو لایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، 3 جماعتوں کا ذکر ہے حدیث میں، ایک جماعت ہے جنت میں جانے والی، تینوں جماعتیں جنتی ہیں۔ اللہ نے ایک جماعت سے پوچھا تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ تیری جنت کی نعمتوں کے تذکرے ہم نے بہت سنے تھے، ایسی نعمتیں ایسی نعمتیں ایسی نعمتیں، ہمیں تو جنت حاصل کرنا ہی تھا۔ اللہ نے فرمایا جنت کی خواہش کرنا بھی عبادت ہے، میں نے تمہیں جنت دے دی، جاؤ۔ دوسری ایک جماعت وہ بھی جنت میں جا رہی ہے، اس سے رب تعالیٰ فرمائے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے، تم کیوں گناہوں سے بچتے تھے، آج تمہاری بخشش ہو گئی ہے۔ وہ کہیں گے مولا تیری دوزخ سے بہت ڈر لگتا تھا، بھیانک عذابات کا ہم نے ذکر سنا تھا، ہم اپنے آپ کو دوزخ میں جھونکنے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی لیے راتوں کو کھڑے ہو کر تیری عبادت کرتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میری دوزخ سے جو ڈرا اس پر بھی میں جنت واجب کیا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ تیسری جماعت ہوگی، ان کو پوچھا جائے گا تمہاری بھی بخشش ہو گئی، تم بھی آج جنت میں جانے والے ہو، بتاؤ تم عبادت کیوں کرتے تھے؟ وہ کہتے مولا وہ دونوں جماعتیں جو گئی ہم ویسے نہیں تھے، ہم کو نہ جنت میں جانے کی خواہش تھی نہ جہنم کا کوئی تذکرہ، ہم تو خالص تیری رضا کے لیے عبادت کرتے تھے۔ یہ مخلصین کی جماعت ہے، اس کا ہی ذکر قرآن میں ہے، ایسی جماعت پر شیطان کا داؤ نہیں چلے گا۔ اب سنو آگے کی بات، مزے کی ہے، روایت میں ہے اللہ فرمائے گا تم میری رضا کے لیے کرتے تھے، میں راضی ہوا، جاؤ جنت میں۔ وہ کہیں گے مولا اگر ہم جنت میں چلے گئے تو وہ تانا ماریں گے کہ تم بھی جنت کے لیے کرتے تھے اور وہاں بول رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے، ہم جنت میں چلے گئے تو بدلہ ہو جائے گا، ہم نہیں جائیں گے۔ کوئی سی قوم ہے اللہ جنت دے رہا ہے اور وہ جا نہیں رہی، وہ کہیں گے کہ رب تعالیٰ ہمیں جنت میں نہ بھیج، ہم تیری رضا کے لیے عبادت کرتے تھے، تو راضی ہو گیا۔ اللہ فرماتا میری رضا یہی ہے، اب جاؤ جنت میں۔ وہ اڑے رہیں گے۔ روایت میں ملتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں باندھو اور ان کو کھینچ کر جنت میں لے جاؤ۔ یہ مخلصین کی جماعت ہے، ان کو کھینچ کے لے جاؤ جنت میں۔ وہی جماعت ہے جس کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے وہ بندے ہیں جن پر تیرا داؤ نہیں چلے گا شیطان کا۔ آج جو شیطان کر رہا ہے، میں بچوں کو آگاہ کرتے رہتا ہوں، آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ آپ انجانے میں اس راستے پر پڑ چکے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ کے کھانے پینے میں، آپ کے پہننے میں، آپ کے چلنے پھرنے میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، آپ کے بولنے میں شیطان اس راستے پر لا چکا ہے، وہ بہتوں کو پتہ بھی نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے وہ شیطان کی بولی بول رہے ہیں، انہیں اندازہ بھی نہیں۔ فحش گانے گاتے ہیں، اور جانتے ہو یہ پوری ایک لابی ہے گانے بنانے والی، اس کو سجانے والی، سنوارنے والی۔ 10 الفاظ اس کے اچھے ہوں گے لیکن 2 جملے اس میں کفر کے ہوں گے جس میں خدا سے بغاوت کا ذکر ہوگا۔ نوجوان بچہ اس کو انجانے میں گنگناتا رہتا ہے اور کب کے وہ کافر ہو چکا ہے۔ میرے عزیزو، آپ نہ جان کر ان راستوں پر پڑے ہوئے ہو۔ آپ کو پتا ہے شیطان وہ سارے نظام توڑنا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے بنائے تھے، سارے نظام توڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے؟ تمہارے اصلاحات، تمہارے پاکیزہ رزق میں۔ تم حلال کھاتے رہو گے اللہ راضی ہے، تمہاری زبانوں میں اثر ہے، تمہاری دعائیں جلدی قبول ہوں، لیکن ابلیس نہیں چاہے گا کہ لقمہ بھی تمہارے اندر حلال کا جائے۔ پوری دنیا کو وہ اس طرح کے نظام میں بنائے۔ آج دنیا کریڈٹ پر چل رہی ہے، سود پر چل رہی ہے، پوری دنیا کو کریڈٹ پر لا کر نہیں کھڑا کیا گیا۔ سود اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ لینے میں دینے میں کوئی کباہٹ ہی نہیں محسوس کر رہے، جبکہ میرے آقا نے فرمایا سود کا ایک لقمہ کھانا ایسا ہے جیسے کعبے کے سامنے ماں سے زنا کرنا۔
इतना बड़ा गुनाह है और ये आम कर दिया गया है, आम कर दिया गया। लोगों का कोई एहतमाम ही नहीं हलाल खा रहा हूं कि हराम खा रहा हूं। जुबान के चटखारे, जुबान की लज्जतें नौजवान को यहां तक ले आई। ये सड़क चलते चलते कब कौन से पिज्जे, कौन से बर्गर खा रहा है इसे पता ही नहीं। कौन सी जगह से क्या खा रहा है, मुर्दा खा रहा है, हराम खा रहा है, इसे एहसास ही नहीं है। कितने ऐसे मैं जानता हूं, हमारे बच्चों ने खुद खबर दी है, मरी हुई मुर्गियों के शावर में खिलाते हैं सबको, बच्चों को कुछ एहसास नहीं। तुम्हारी जुबान से होकर निकलने वाला एक एक लुकमा अल्लाह ने फरमाया पाकीज़ा होना चाहिए, तब तुम्हारी जुबान का असर है, तुम्हारी दुआएं कबूल होगी। और शैतान नहीं चाहता कि तुम्हारी कोई दुआ आसमान तक जाए। रिस्क का पूरा सिस्टम तोड़ करके रखा है। अरे हम तो उस जगह पर रह रहे हैं, बेहया कुछ ऐसे लोग हैं जो गोबर भी बेच रहे हैं, पेशाब भी बेच रहे हैं। हम तो उस जगह पर आ गए हैं और इसमें कोई आर भी नहीं महसूस करते रहते। तुम्हारा क्या होगा, तुम पूरी दुनिया में किस तरह से रहोगे, कहीं जाते हो तो क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो। ये बहुत बड़ा चैलेंज है या नहीं है हमारी जिंदगी का, बड़ा चैलेंज है। लोग आज फास्ट फूड खाने के इतने आदी हो गए, इनको पता ही नहीं। बहुत सारे नौजवानों को देखा, ये नॉर्मल समझते हैं हर जगह से नॉनवेज खाने का। तुम्हें पता ही नहीं जो गैरुल्लाह के नाम पर कटा हुआ जानवर है वो तुम्हारे लिए हराम है, मुर्दार है। कुरान ने कहा है मुर्दार है, तुम खा नहीं सकते। यहां बैठ करके ऑर्डर दे करके मंगवा लिया और जो आया वो खा लिया। तुम्हें पता भी है क्या तुम्हारे लुकमों में गया। ये सारा निजाम शैतान ने तोड़ करके रखा।